سلفائٹ ایپیسوڈ 20۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں۔ یہ ابھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژری بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے، کبھی موبائل فون۔ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ سال بھی گزرے ہوتے تو یہ جو آج ایجادات نظر آ رہی ہیں یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی، کیونکہ میں اور تم اتنے گئے گزرے نہیں کہ لاکھوں سال تک جانوروں کی طرح بے چارگی اور ترس کی زندگی گزارتے رہتے۔ ایسا ہی ہے نا پروفیسر ابراہیم؟ آر جے نے تصدیق چاہی تھی۔ پروفیسر نے حیرانگی سے سر ہلا دیا تھا۔ اسے ہر چیز ازبر ہوتی تھی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر ایلس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی جھوٹا نہیں ثابت کر سکا۔ پروفیسر نے بولنا شروع کیا۔ میں اس کے سائنسی دلائل اور مفروضوں پر غور کر رہا تھا۔ یہ کہانی ایک سائنسدان بیان کر رہا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے، جسے انسانوں کی ہر الہامی کتاب میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ میں اس پر اس لیے تفصیل نہیں لکھوں گا کیونکہ آپ سبھی اپنے باپ آدم اور حوا کے قصے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سائنس اللہ کی طرف چل پڑی ہے۔ سائنسدان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء کرام اپنی نسلوں کو بتاتے رہے تھے۔ میں نے نسل انسانی پر لکھنا شروع کیا تھا۔ اب اس تحریر کے بعد میں اس سلسلے کو بہتر انداز میں آگے بڑھا سکوں گا۔ ارتقاء کے نظریات کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ اب انسانوں کی سوچ کی سمت درست ہو رہی ہے۔ یہ سیارہ ہمارا نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بار بتا دیا تھا۔ اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم میں بھی بار بار لاتعداد مرتبہ یہی بتا دیا کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہاری اس آزمائش کی جگہ ہے جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا اور جزا ملے گی۔ معاف کیجیے گا سر، لیکن جس سائنسدان نے یہ مفروضہ پیش کیا ہے وہ ایک مصنف بھی ہے، اور مصنف خیالوں کی دنیا میں زیادہ رہتے ہیں۔ آر جے نے پروفیسر کی بات کاٹی تھی۔ آپ نے کہا اس کے مشاہدات کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوئی بھی سائنسدان ایلس سلور سے متفق نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 میں اس نے کہا ہے کہ جانوروں کو موسمی بخار نہیں ہوتا، جبکہ یہ غلط ہے۔ موسمی بیماریوں کے اکثر جانوروں کو انجیکشن لگتے ہیں۔ اسلام کا تھوڑا اثر ہو گیا ہوگا اس پر، اسی لیے اس نے یہ سب لکھ دیا، ورنہ جو نتیجہ آپ نے نکالا ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ آر جے کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ پروفیسر خاموش ہو گئے تھے۔ تو سائنس کہاں تک 100% درست ہے مسٹر آر جے؟ سائنس کہتی ہے میوٹیشن سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، خاص طور پر ٹرائزومی، جس میں ایک کروموزوم اضافی ہوتا ہے، اس میں جاندار کو فائدہ ہوتا ہے، جبکہ میں نے ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا جو ایک میوٹنٹ ہو، جسے میوٹیشن کی وجہ سے کوئی خاصیت ملی ہو۔ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ خانم کی بات سن کر آر جے مسکرایا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت محظوظ ہوا تھا اس کی بات سن کر۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ایسا کوئی میوٹنٹ موجود نہیں ہے؟ الٹا سوال آیا تھا۔ کہاں ہے؟ اگر ہے تو بتاؤ۔ خانم بضد تھی۔ مثال آپ کے سامنے ہے مس خانم، میں ایک ٹرائزومک ہوں۔ آر جے نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ عموماً ایسے لوگ بچپن میں ہی مر جاتے ہیں، ان کے جینے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، لیکن یہ کنڈیشن میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ میرے پاس آئی اسکیننگ ہے، میرا دماغ بہت تیزی سے کام کرتا ہے، میں HIV کو ریزسٹ کر سکتا ہوں، یعنی مجھے کبھی ایڈز نہیں ہو سکتا۔
ہانم پھٹی پھٹی آنکھوں سے آرجے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بچپن میں ہالی ووڈ موویز بہت دیکھا کرتی تھی، خاص طور پر ایکس مین، جس میں میوٹنٹس ہوتے تھے اور ان میوٹنٹس کے پاس کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی تھی۔ آج وہ حقیقت میں ایک میوٹنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی اسکین کرنے والی آنکھیں اور دماغ رکھتا تھا۔ ہانم سمیت وہاں موجود ہر انسان دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے غیر معمولی چیزوں کا سنا تھا، آج حقیقت میں ایسے انسان کو دیکھا تو حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ شخص شاید نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور سامنے کھڑا شخص جھٹلاتا تھا ہر ایک نعمت جو اسے دی گئی تھی۔ وہ صرف اسے اپنا حق سمجھ کر استعمال کرتا تھا۔ مسٹر آرجے، یہ سب جاننے کے باوجود بھی آپ خدا پر یقین نہیں رکھتے؟ وہ بالاختیار پوچھ ہی گئی تھی۔ اس میں خدا کو ماننے والی کیا بات ہے؟ یہ ایک بیماری ہے بس، میری قسمت کہ یہ بیماری میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی، وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور اگر یہ بیماری واقعی آپ کے لیے عذاب بن جاتی تو؟ نہیں بنی نا، اور میں کسی چیز کو فرض نہیں کرتا کہ ایسا ہوگا یا ایسا ہوتا، تو ایسا ہوا ہی نہیں۔ خیر، کلاس کا وقت ختم ہو چکا ہے، پھر ملاقات ہوگی پروفیسر، گڈ بائے۔ وہ کلاس سے باہر چلا گیا تھا۔ ہانم خاموشی سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے ذہن میں صبح تلاوت کی گئی آیت گونج گئی تھی، اور وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہیں پلٹیں گے۔ آرجے تو چلا گیا تھا، لیکن ہانم کو الجھن میں ڈال گیا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں نعمتوں سے اتنا نوازا گیا شخص نہیں دیکھا تھا۔ جہاں اسے آرجے پر رشک آیا تھا، وہیں افسوس بھی ہوا تھا کہ ایسے نوازے ہوئے شخص کا کیا فائدہ جسے کچھ نظر ہی نہ آتا ہو۔ اوہ مائی گاڈ، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ مہرو شاکڈ سی ہانم کے پاس آئی تھی۔ کچھ ایسی ہی حالت میری بھی ہے، ہانم نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ پروفیسر جا چکے تھے اور کچھ دیر بعد وہ دونوں بھی کلاس سے باہر نکل آئی تھی۔ یہ اسکیننگ آئیز کون سی ہوتی ہیں ہانم؟ وہ جیسے فلموں میں روبوٹس اور مشینوں کی دکھائی جاتی ہیں جو ہر چیز کو اسکین کر لیتی ہیں، ویسی؟ مہرو حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ہانم مسکرا دی۔ نہیں، انسان کی اسکیننگ آئیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آس پاس کے ماحول اور چیزوں میں چھوٹی سی تبدیلی کو بھی جلدی بھانپ لیتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کی چھٹی حس بھی اسے خبردار کرتی رہتی ہے، اور آرجے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ وہ اپنے ماحول میں موجود غیر معمولی تبدیلیوں اور چیزوں کو جلدی بھانپ لیتا ہے۔ ہانم نے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ ہانم، اسے اپنے عقب سے آواز سنائی دی تھی۔ ہانم نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، عثمان ملک اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ خوش دلی سے پوچھ رہا تھا۔ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، دراصل مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ میں نے آپ کو اپنی ٹیم کا حصہ بننے کی آفر کی تھی، آپ نے بتایا نہیں کچھ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی مجھے یاد ہے، دراصل پیپرز ہو جائیں فائنل تو میں سیمینار اٹینڈ کرنا شروع کر دوں گی، ہانم نے سلیقے سے جواب دیا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، بیسٹ آف لک، جلدی سے ایگزامز دیں اور پھر میری ٹیم کی ممبر بنیں۔ وہ مسکرا کر کہتا واپس جا چکا تھا، جبکہ وہ دونوں بھی گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ان کے فائنل پیپر شروع ہو گئے تھے۔ ہر کوئی کتابوں اور نوٹس میں سر دیے پڑھتا نظر آتا تھا۔ کچھ دیر پڑھنے کے بعد ہانم اکتا جاتی تھی اور پھر موبائل پکڑ کر ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتی تھی۔ ابھی بھی وہ یوٹیوب پر کسی لڑکے کا انٹرویو سن رہی تھی جو مسلمان ہونے سے پہلے ملحد تھا اور اب اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ میں کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا تھا، مجھے لگتا تھا کوئی بھی مذہب مکمل نہیں۔ میرا دوست یہودی تھا، میں نے ایسے ہی شوقیہ طور پر یہودیت کا مطالعہ کیا اور میں متاثر ہوا۔ مجھے لگا کہ مجھے یہ مذہب اپنانا چاہیے، لیکن میری قسمت، یہودیوں کے ربی نے کہا کہ وہ اپنے مذہب میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے۔
مجھے افسوس ہوا اور پھر اللہ کا کرم ہوا، اسلام کو پڑھا جانا اور پھر دل سے ایمان لے آیا۔ ایک منٹ، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ مہرو ایک دم چونکی تھی۔ کیا؟ خانم حیران ہوئی۔ یہی یہودی والی بات؟ مہرو حیران تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا تھا وہ، یہودی کسی باہر والے کو اپنے مذہب میں داخل نہیں ہونے دیتے، خانم نے بتایا۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ نہیں، مجھے تو ابھی پتا چلا، مہرو حیران سی بتا رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی قوم تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے۔ یہودیوں کو لگتا ہے کوئی قوم ان سے بڑھ کر نہیں ہے، اور اگر انہوں نے باہر سے کسی انسان کو اپنے مذہب میں داخل کیا تھا تو ان کی قوم ناپاک ہو جائے گی۔ ان کی صدیوں سے چلی آ رہی لاڈلی اور پاک نسل کا تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ خانم نے مختصر جواب دیا تھا۔ کمال ہے۔ مہرو کو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور سوال کرتی، خانم نے موبائل رکھنے کے بعد اب پڑھنے کے لیے نوٹس اٹھا لیے تھے اور وہ خاموش ہو گئی تھی۔ آخری پیپر کی تیاری کے لیے وہ دونوں مین لائبریری آئی تھیں۔ لائبریری میں داخل ہونے پر دائیں طرف شیلف لگے تھے۔ ہر شیلف کے اندر باکس بنے تھے اور ان پر نمبر لکھا ہوا تھا۔ بیگ، کتاب یا نوٹس وغیرہ لائبریری کے اندر لے جانا سخت منع تھا۔ مہرو نے آگے بڑھ کر کاؤنٹر پر بیٹھے انکل سے 2 پاس لیے تھے۔ یہ پاس ان باکس کے ایک طرف کی چابی تھے جو شیلف میں بنے تھے، اور پھر اس نے اپنے اور خانم کے بیگ کو شیلف میں رکھا تھا۔ واپسی پر یہی پاس واپس کرنے پر انہیں بیگ واپس مل جانے تھے۔ ایگزامز کے دن تھے، لائبریری اسٹوڈنٹ سے کھچا کھچ بھری نظر آتی تھی۔ عام دنوں میں بھی اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد لائبریری میں موجود ہوتی تھی۔ یہ پاکستان کی ایک بڑی لائبریری تھی جہاں 1 کروڑ کے قریب کتابیں، جرنلز، ریسرچ پیپرز، ہر چیز موجود تھی۔ انٹری ڈور پر دونوں نے اپنا کارڈ سکین کیا تھا، پھر وہ دونوں لائبریری میں داخل ہوئی تھیں۔ سامنے ہی کمپیوٹر پر خانم کو آر جے بیٹھا نظر آ گیا تھا۔ کیا واقعی یہ کتابیں بھی پڑھتا ہے؟ اسے دیکھ کر خانم نے مہرو سے پوچھا تھا۔ پڑھتا ہی ہوگا، اب بنا پڑھے گولڈ میڈل کون حاصل کر سکتا ہے؟ مہرو نے جواب دیا تھا۔ وہ دونوں گروپ سٹڈی کے لیے آئی تھیں اور گروپ سٹڈی کا سیکشن دوسرے فلور پر تھا۔ مجھے اس سے ملنا ہے، انفیکٹ مبارکباد دینی ہے، مہرو کہتے ہوئے آر جے کی طرف بڑھی تھی۔ کس بات کی مبارکباد؟ خانم حیران ہوئی تھی۔ مکی بتا رہا تھا کہ آر جے کی منگنی ہو گئی ہے۔ مہرو نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ خانم تو منہ کھولے اس کی بات سن رہی تھی۔ کیا واقعی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں، مہرو شرارت سے کہتی آر جے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ خانم حوانک سی اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ ہیلو آر جے، مہرو نے اس کے پاس جا کر آر جے کو مخاطب کیا تھا۔ ہائے، وہ مہرو کو دیکھتا ہوا خوش دلی سے مسکرایا تھا۔ گردن موڑ کر دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر منہ بنائے کھڑی خانم اسے نظر آ گئی تھی۔ وہ زیر لب مسکرا دیا تھا۔ آپ بھی کتابیں پڑھتے ہیں؟ مہرو نے پوچھا تھا۔ جی، کہہ سکتی ہیں آپ، وہ بات گول کر گیا تھا۔ بہت خوشی ہوئی آپ کی شاندار کامیابی کا سن کر۔ تھینکس پریٹی لیڈی۔ وہ بنا دیکھے بھی محسوس کر سکتا تھا کہ خانم اس وقت کتنے غصے میں ہے۔ لگتا ہے آپ کی دوست کافی غصے میں ہے۔ اگر آپ 1 منٹ سے پہلے یہاں سے نہ گئیں تو وہ آپ کو کچا چبا جائے گی، آر جے نے شرارت سے کہا تھا۔ نہیں، وہ شاکڈ ہے، مہرو نے جواب دیا تھا۔ کس بات پر؟ آر جے حیران ہوا۔ میں نے اسے کہا ہے کہ آپ کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے۔ ریئلی؟ آر جے کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ اور آپ کی دوست اس وقت سوچ رہی ہوگی کہ کس کی زندگی برباد ہوئی ہے۔ وہ ہنس رہا تھا۔ دانت تو ایسے نکال رہا ہے جیسے جنت مل گئی ہو۔ پتہ نہیں کس کی قسمت پھوٹی ہے جو اس کی زندگی میں آ گئی۔ خانم اسے کہکہا لگاتے دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ کیا بات ہے، اتنا جانتے ہیں آپ ہانی کو؟ مہرو حیران ہوئی۔ جی، اس سے بھی زیادہ، بے شک جا کر پوچھ لیں، وہ اس وقت یہی سوچ رہی ہے۔ وہ پر اعتماد تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں۔
اس سے پہلے ہانم وہاں آتی، مہرو اسے بائے کہتی ہانم کی طرف پڑ گئی تھی، جبکہ آرجے ان دونوں کو دلچسپی سے سیڑھیوں کی طرف جاتا دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن آخری پیپر کے بعد وہ دونوں میلینیل پر بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد مکی، آرجے اور روشنا، جو اسمارا کی بہن اور پرنسپل کی بیٹی تھی، وہاں آ گئے تھے۔ آج آرجے سب کو اپنی منگنی کی خوشی میں ٹریٹ دے رہا ہے۔ مہرو نے اس کا ذکر لازمی کرنا تھا۔ تو ہانم کا لہجہ سخت تھا۔ ہمیں بھی جانا چاہیے، مہرو نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا۔ بھاڑ میں جائے وہ اور اس کی ٹریٹ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، اور تم بار بار اس کا ذکر مت کیا کرو۔ ہانم چڑ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، غصہ تو مت کرو، آج تو آزادی کا دن ہے۔ مہرو مسکرائی تھی۔ کچھ دیر بعد میلینیل کے سامنے گاڑی رکی تھی اور اس میں سے ایک سٹائلش سی لڑکی نکلی تھی۔ وہ اب آرجے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے آرجے، وہ اس کے پاس آنے پر چلائی تھی۔ آرجے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ اجنبی سا پوچھ رہا تھا۔ بھول گئے اتنی جلدی؟ لیکن میں نہیں بھولی۔ میں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ لڑکی کی آواز رند گئی تھی۔ ایکسکیوز می مس، کیا بول رہی ہو تم؟ 1 سال کا ریلیشن شپ رہا ہے ہمارا، ایسے کیسے تم مجھے بھول سکتے ہو؟ جب مجھے تم سے پیار ہوا تو تم اکتا گئے مجھ سے، چھوڑ دیا مجھے، لیکن میں نہیں تمہیں بھول سکتی اور نہ چھوڑ سکتی ہوں۔ وہ چلا رہی تھی۔ چلاؤ مت اور دماغ خراب مت کرو میرا۔ اب جاؤ یہاں سے، تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرجے کا لہجہ برف جیسا سرد تھا۔ وہاں موجود تمام سٹوڈنٹس حیرت اور دلچسپی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہانم کے چہرے پر واضح ناگواری تھی۔ پلیز آرجے، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں سب کو چھوڑ دوں گی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے اپنا لو۔ وہ لڑکی رونے لگ گئی تھی۔ میں نے کہا نا دماغ خراب مت کرو، جاؤ یہاں سے، مجھے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، اور اگر تم میرے نہ ہوئے تو دیکھنا بہت برا ہوگا۔ وہ اسے دھمکی دیتی جا چکی تھی جبکہ آرجے پرسکون ہو چکا تھا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں دوبارہ مشغول ہو چکے تھے۔ اچانک آرجے کی نظر ہانم پر پڑی تھی جو کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا تھا؟ مہرو لڑکی کے جانے کے بعد بولی تھی۔ تمہارے آرجے کا لگایا ہوا تماشا، ہانم نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ اوف، میرا آرجے، مہرو بالاختیار ہی ہنسی تھی۔ اب وہ تینوں اپنی ٹیبل سے اٹھ چکے تھے۔ گزرنے کا راستہ مہرو اور ہانم کی ٹیبل کے پاس سے تھا۔ اللہ پاک دل توڑنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ہانم کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ پاس سے گزرتا آرجے فوراً رکا تھا۔ وہ اس کی بات سن چکا تھا، در حقیقت اسے ہی یہ بات سنائی گئی تھی۔ کمال ہے مس ہانم، اللہ کا ان سب باتوں سے کیا تعلق؟ وہ پلٹ کر اب ہانم سے پوچھ رہا تھا۔ ہانم ایک دم گڑبڑا گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں سوال کرے گا۔ یقین نہیں ہوتا کہ 21ویں صدی میں بھی کوئی کیسے خدا پر یقین کر سکتا ہے، جب سائنس ہر میدان میں ایجادات کر رہی ہے اور ایک ہمارے لوگ ہیں جو خدا کی رٹ لگا کر بیٹھے ہیں۔ وہ عام سے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ تم نہ مانو، کسی نے فورس نہیں کیا تمہیں۔ وہ دوسروں کے سامنے اسے آپ کہتی تھی، لیکن آج وہ بھرم بھی ختم کر دیا تھا۔ وہ سب کے سامنے ہی تم پر اتر آئی تھی۔ لیکن آپ تو خدا پر یقین رکھتی ہیں، تو پھر دلائل سے ثابت کریں کہ خدا ہے، آرجے پوچھ رہا تھا۔ چلو یار آرجے، ہر وقت بحث نہیں کرنی چاہیے۔ مکی نے اسے بلانا چاہا تھا۔ چلو آرجے، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتے، روشنا نے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا تھا۔ تم لوگ جاؤ، یہ میرا مسئلہ ہے، میں جس سے چاہوں بحث کروں۔ روشنا کی بات پر اسے غصہ آیا تھا۔ میں خدا کو مانتی ہوں، تم نہیں۔ مجھے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں ہے، اور جسے ضرورت ہوتی ہے وہی ڈھونڈتا ہے۔ اتنی ذہانت لیے پھرتے ہو تو ڈھونڈ لو دلائل، کیا اتنا سا بھی نہیں کر سکتے تم؟ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکی تھی۔ مہرو اس کے پیچھے لپکی تھی۔
وہ جب بھی ملتے تھے سب الٹ ہو جاتا، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بحث ہو جاتی تھی۔ خانم نے پہلی بار اس کے سوال کا جواب دینے سے انکار کیا تھا۔ آرجے جانتا تھا کہ اگر وہ چاہتی تو جواب دے سکتی تھی، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ یعنی وہ اس سے اتنا خار کھانے لگی تھی کہ اس کی بات کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ پیپرز کے بعد انہیں 1 ہفتے کی سیمسٹر بریک ملی تھی۔ 8 دن بعد وہ دوبارہ ڈپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ آج پھر سیمینار تھا۔ عثمان ملک اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر وہ اسے گراؤنڈ میں نظر آ ہی گئی تھی۔ فروری کا مہینہ تھا، بادل امڑ امڑ کر آتے تھے۔ سردی کم ہوئی تھی لیکن ختم نہیں۔ خانم، کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ آج سیمینار ہے، آپ جانتی ہیں۔ آج تو آپ میرے ساتھ چلیں، آپ میری ٹیم کا حصہ بن چکی ہیں، عثمان ملک نے کہا تھا۔ میں کوشش کروں گی لیکن میں دعویٰ نہیں کرتی کہ میں ٹھیک سے کام کر پاؤں گی یا نہیں۔ مجھے امید ہے آپ کر لیں گی، وہ پر امید سا کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر چلیں، وہ اسے خاموش دیکھ کر عثمان ملک نے دوبارہ پوچھا تھا۔ اس سے پہلے خانم کوئی جواب دیتی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ گھر سے آسیہ بیگم کا فون تھا۔ میں کچھ دیر میں آتی ہوں، خانم نے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، جلدی آئیں، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا، وہ مسکرا کر کہتا واپس پلٹ گیا تھا، جبکہ خانم نے کال ریسیو کرنے کے بعد فون کان سے لگایا تھا۔ دور ایک شخص نے حسد بھری نظروں سے دونوں کو دیکھا تھا۔ مہرو کو اکثر کسی کام کے لیے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں لے کر گئی تھی، اسی لیے آج وہ اکیلی تھی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد خانم سیمینار ہال کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اندر شاید سیمینار شروع ہو چکا تھا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، نیلم جو کہ عثمان ملک کی ٹیم کی ممبر تھی، اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم اندر نہیں جا سکتی، نیلم نے غصے سے کہا تھا۔ لیکن کیوں؟ خانم حیران ہوئی تھی۔ میری مرضی، یہ جو تم نے کھیل کھیلا ہے نا، سب اچھے سے جانتی ہوں۔ عثمان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تم نے یہ سب کیا۔ تم ٹیم کا حصہ تو بن گئی ہو، لیکن میں تمہیں اس کے قریب نہیں ہونے دوں گی۔ نیلم پھنکار رہی تھی۔ خانم کا دماغ اس کی بات سن کر پھک سے اڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے مس نیلم؟ خانم کو غصہ آیا تھا۔ میرا تو ٹھیک ہے، لیکن شاید عثمان کو دیکھ کر تمہاری نیت خراب ہو گئی ہے۔ میں تمہیں اچھے سے بتا دوں کہ میں اور عثمان کزنز ہیں، اور بہت جلد ہمارا نکاح ہونے والا ہے، تو تم اپنی گھناؤنی چالوں سے باز آ جاؤ۔ خانم کا دل کیا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس نیلم کو رسید کرے، لیکن وہ تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اسے دکھ ہوا تھا۔ لوگ کیسے الزام لگا دیتے ہیں دوسروں پر، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے آپ کے عثمان ملک اور ان کی ٹیم کا حصہ بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور آپ سینئر ہیں۔ آئندہ ایسے بات کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا کہ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میں آپ سے کچھ کہوں۔ خانم نے کچھ پر زور دیا تھا، اس کا مطلب انسلٹ تھا۔ وہ اس کا جواب سنے بنا واپس گراؤنڈ میں آ گئی تھی۔ گراؤنڈ خالی تھا۔ کچھ اسٹوڈنٹ سیمینار کے نام پر ہی ڈپارٹمنٹ سے بھاگ جاتے تھے، جبکہ کچھ کی کلاس ہو رہی تھی اور باقی سیمینار ہال میں تھے۔ وہ لکڑی سے بنے بینچ پر بیٹھ گئی تھی، آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اچھا کرنا چاہتی تھی تو برا ہو جاتا تھا۔ وہ جو سوچتی بھی نہیں تھی، لوگ وہ الزام لگا دیتے تھے اس پر۔ وہ اپنے بیگ پر انگلی سے کچھ لکھ رہی تھی، آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گردن جھکی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے آنکھیں اوپر کی تو لوگ اس کے آنسو دیکھ لیں گے۔ وہ جتنی سخت دل نظر آتی تھی، اتنی حساس بھی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھیں بھر آتی تھی۔ جانے زندگی کے کس تجربے نے اسے تلخ بنا دیا تھا۔ وہ پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ اسے غصہ شدید آتا تھا۔ کچھ ہی پل گزرے تھے جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن اور جھک گئی تھی۔ اوہ، تو مس خانم روتی بھی ہیں۔ اسٹرینج، مجھے تو لگا تھا کہ وہ اپنے کاٹدار لہجے سے بس دوسروں کو گھائل کرتی ہیں۔ آواز پر جیسے خانم کو کرنٹ لگا تھا۔ اس نے مڑ کر اپنے دائیں طرف دیکھا تھا۔
RJ بینچ کے اوپر چڑھ کر بیٹھنے والے حصے پر پاؤں جمائے ٹیک لگانے والے حصے پر چڑھ کر بیٹھا تھا۔ خانم نے فٹافٹ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا تھا۔ وہ سیمینار ہال میں تھا۔ خانم اسے وہاں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ جو تم کر رہی ہو، یعنی آنسو بہا رہا ہوں، وہ کہا لگا کر ہنسا تھا۔ خانم جانتی تھی وہ اسے جلائے بنا باز نہیں آنے والا تھا۔ تم تو سیمینار میں تھے نا؟ ہاں تھا تو۔ ایک بیوقوف لڑکی سے بحث کرنی تھی لیکن وہ ڈر کر بھاگ گئی۔ وہاں آئی ہی نہیں تو میں بھی باہر آ گیا، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ خانم نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، اس کے لہجے کا انداز ایک دم بدلا تھا۔ خانم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ گرے آنکھیں رونے کے باعث گلابی ہو چکی تھیں، پلکیں نم تھیں۔ کیا مصیبت ہے یار، وہ بڑبڑا کر کہتا چہرے کا رخ موڑ گیا تھا۔ اس کی نم آنکھیں RJ کا دماغ خراب کر رہی تھیں۔ کیا بات؟ خانم نے پوچھا تھا۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ نہیں سن پائی تھی۔ کبھی کبھی کسی انسان کو دیکھ کر ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس انسان سے ہمارا صدیوں پرانا تعلق ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ انسان ہمیں پہلے بھی کہیں مل چکا ہے؟ وہ ہمیں اپنے جیسا کیوں لگتا ہے؟ RJ کی بات سن کر خانم پھیکی سی ہنسی ہنستی تھی۔ اسے RJ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ وہ حیران بھی ہو رہی تھی۔ وہ کتنے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا، نہ کوئی غصہ نہ کوئی طنز۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی الجھن کا شکار ہو۔ ٹھنڈی ہوا دونوں کے چہرے کو چھو کر پلٹ رہی تھی۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ تم تو خدا پر یقین نہیں رکھتے، تم عالم ارواح کو کیا مانو گے؟ یہ سب روحوں کے کھیل ہیں مسٹر RJ، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ کیا مطلب؟ RJ نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا تھا۔ مطلب یہ کہ اس جہاں کے علاوہ اور بھی جہاں ہیں، اور ایک روحوں کا جہان ہے۔ تمہارے پاس اسکیننگ آئیز ہے نا، لیکن تم پھر بھی وہ سب نہیں دیکھ پاتے جو مجھے نظر آتا ہے۔ خانم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ اس کا پسندیدہ موضوع تھا۔ بادلوں سے ڈھکے آسمان نے اسے پرسکون کیا تھا۔ جانے وہ وہاں کسے دیکھ رہی تھی؟ بہت کچھ نظر آ کر بھی بہت کچھ چھپا ہوتا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، جو شاید تمہارے پاس نہیں ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ ایک وقت آئے گا جب تمہیں سب نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا جب تم کسی چیز کا انکار نہیں کر پاؤ گے، لیکن نہ جانے وہ وقت کب آئے گا۔ یہ روحوں کا جہان کون سا ہے؟ RJ نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا سوال دہرایا تھا۔ کیا روح پر یقین ہے تمہیں؟ خانم کے سوال پہ وہ چونکا تھا۔ وہ واقعی روح جیسی کسی چیز پر بھی یقین نہیں رکھتا تھا۔ جب روح پر یقین نہیں ہے تو اس کے جہان کے بارے میں جان کر کیا کرو گے؟ ویسے بھی وہ دوسرا جہان ہے، وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ خانم کا لہجہ جذباتی ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ بارش کی پہلی بوند نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ خانم آنکھیں بند کر گئی تھی۔ بادلوں کے گرجنے کی زوردار آواز کے ساتھ بجلی چمکی تھی۔ بجلی کی چمک میں اس کے چہرے پر کچھ چمکا تھا۔ وہ ایک دل فریب منظر تھا۔ RJ نے خود کو اس وقت بہت بے بس محسوس کیا تھا۔ اس کے الفاظ گم ہونے لگے تھے۔